السلام علیکم ناظرین، بھرم ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی علیزہ اور تابش کی منگنی ہوتی ہے، مہندی ہوتی ہے، تو سجل بہت ہی سنور کے آتی ہے اور سالار پاشا سجل کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور یہ بات رمشا سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ سجل کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ سالار آپ کو کیا کہہ رہا تھا، آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ سالار پاشا سے دور رہیں۔ تو سجل من ہی من میں سوچتی ہے کہ جب اس کو پتہ چلے گا کہ امی اور انکل نے میرے رشتے کی بات کی ہوئی ہے سالار کے لیے، تو اس کا کیا ریلیکشن ہوگا۔ ابھی سے یہ اتنی جل بھون رہی ہے، تو حالانکہ رمشا کو اصل میں تو رمشا کی ہی شادی کی بات کی ہے، اس کی والدہ نے، سجل کی نہیں، لیکن سجل اس سے انجام ہے۔ تو دوسرے دن جیسے ہی وہ گھر میں چلی جاتی ہے تو سالار پاشا ایک بہت ہی خوبصورت ڈریس سجل کے لیے خریدتا ہے اور اس کے گھر پارسل کرتا ہے اور ساتھ ہی سجل کو فون بھی کر دیتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھا ڈریس خریدا ہے، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ وہ پہن کر کل شادی میں آئیے گا، مجھے بہت ہی اچھا لگے گا۔ تو سجل کہتی ہے آپ کو کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی، پلیز آپ ایسا نہ کریں۔ تو سالار پاشا کہتا ہے کہ آپ نے میرا پرپوزل تو ٹھکرا دیا، پلیز آپ یہ نہ ٹھکرانا، اگر آپ مجھے اپنائیں یا نہ اپنائیں لیکن میں آپ کو دل سے اپنا چکا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ کال بند کر دیتا ہے۔ تو سجل کے گھر کی جیسے ہی بیل بجتی ہے تو سجل جاتی ہے اور جا کر اپنا ڈریس لیتی ہے اور کمرے میں آ جاتی ہے۔ سالار پاشا جب کال بند کر کے پیچھے مڑتا ہے تو پیچھے رمشا کھڑی ہوتی ہے۔ رمشا یہ ساری باتیں سن لیتی ہیں اور رمشا کہتی ہے آپ سجل سے بات کر رہے تھے؟ تو سالار پاشا کہتا ہے کہ آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ تو رمشا آگے سے کہتی ہے مسئلہ تو مجھے آپ سے ہے، تو آپ سجل سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے، کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ کو اپنانا چاہتی ہوں۔ تو سالار پاشا کہتا ہے یہ آپ کی بھول ہے، یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ سالار پاشا رمشا کو سائڈ پہ کرتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے۔ یہ بات رمشا کو بہت ہی ناپسند گزرتی ہے اور اسے بہت ہی غصہ آتا ہے سجل پہ، اور فوراً ہی وہ اپنے گھر پہنچتی ہے۔ دیکھتی ہے سجل اپنے روم میں نہیں ہے تو جاتی ہے اور سجل کا ڈریس کینچی لے کے سارا کاٹ دیتی ہے۔ تو سجل جب دیکھتی ہے کہ اس کا ڈریس کا ایسی کی تیسی پھری ہوئی ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے، لیکن وہ غصے کو پی جاتی ہے۔ تو رمشا جو ہے وہ اپنی والدہ کے پاس ہوتی ہے، تو سجل جا کر اپنی والدہ رابعہ کو بتاتی ہے تو اسے کہتی ہے رمشا سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کیا ملا آپ کو ایسا کر کے؟ تو رمشا آگے سے کہتی ہے کہ مجھے سکون ملا۔ تو رابعہ کہہ دیتی ہے کہ جو لوگ دوسروں کے سکون کو برباد کر کے اپنی خوشیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ بس خوشیاں ڈھونڈتے ہی رہ جاتے ہیں لیکن ان کو خوشیاں نصیب نہیں ہوتی۔ دوسری طرف جو سجل جو ہے وہ اسے کو کوئی اور ڈریس پہننا پڑتا ہے اور وہ ڈریس پہن کر جیسے ہی تابش کی شادی میں جاتی ہے، ادھر سالار پاشا یہ امید لگائے بیٹھا ہوتا ہے کہ سجل آج میرا دیا ہوا ڈریس پہن کر ہی آئے گی اور وہ مجھے پرپوز کرے گی، وہ میری محبت کو اپنا لے گی۔ لیکن جیسے ہی وہ سجل کو دیکھتا ہے کہ وہ کسی اور ڈریس میں ہے تو وہ بہت ہی اسے دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ سجل کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اگر تم میرا دیا ہوا ڈریس پہن لیتی تو تم اس سے بھی زیادہ اچھی لگتی، برہا تم اس میں بھی اچھی لگ رہی ہو۔ سجل کوئی بات نہیں کرتی بلکہ سر جھکا لیتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی سجل کی اور تابش اور علیزہ کی رخصتی ہوتی ہے تو اگلے دن صبح کو سجل اور اس کی والدہ بہت محنت سے ناشتہ بناتے ہیں۔ تو سجل جو علیزہ کی والدہ ہے انجمن، جو شروع سے ہی اس بات کے خلاف ہے کہ کبھی بھی میں یہ نہیں چاہتی کہ علیزہ اور تابش ایک رہے، وہ پہلے دن ہی اپنی چال چلنا
شروع کر دیتی ہے، لیکن سب سے زیادہ غصہ اسے اس بات پہ ہوتا ہے کہ اگر اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ رمشا اور تابش نے کتنی بڑی چال چل دی کہ تابش رمشا کا کزن ہے اور مجھے اس بات کا پتہ تک نہیں چلنے دیا۔ اس کا ذکر وہ تیمور پاشا سے بھی کرتی ہے تو تیمور پاشا کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس کا کیا لگتا ہے، مجھے اس سے فرق پڑتا ہے کہ میری بیٹی اور تابش بہت ہی خوش ہیں۔ تو انجمن کو اس بات سے رمشا پہ بھی غصہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ کزن ہے، پھر بھی علیزہ نے اس تابش سے شادی کی، اس لیے وہ فون کرتی ہے علیزہ کو کہ آپ دونوں نے ناشتہ آ کر ادھر کرنا ہے۔ تو علیزہ تابش سے کہتی ہے کہ ہم نے ادھر امی کی کال آئی تھی، ہم نے ناشتہ وہاں جا کر کرنا ہے۔ تو تابش کہتا ہے کہ نہیں علیزہ، امی اور سجن نے بہت محنت سے طرح طرح کے کھانے بنائے ہیں، انہیں برا لگ جائے گا، ہم ناشتہ یہیں کر کے پھر چلے جاتے ہیں۔ تو علیزہ کہتی ہے کہ آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ ان کو برا لگ جائے گا، لیکن آپ کو اس بات کی فکر نہیں کہ مجھے کیا برا اور اچھا لگتا ہے، حالانکہ میں اب آپ کی بیوی ہوں، آپ کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ تو تابش کچھ نہیں کہتا، وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف رمشا کو بھی اب یہ جھٹکا لگا رہتا ہے کہ احمد جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح پھر دوبارہ سامنے آ کر کچھ ایسا ویسا نہ کر دے۔ تو انجمن احمد سے فون کرتی ہے اور رمشا کے بارے میں ساری ڈیٹیل لیتی ہے۔ احمد سب کچھ بتا دیتا ہے کہ میری منگیتر کے سامنے رمشا نے اتنا بڑا کھلونا کھیل کھیلا اور مجھ سے محبت کا وعدہ کر کے اور آگے سجل کے پھینک دیا کہ سجل اور میں آپس میں محبت کرتے ہوں، اور میری منگنی توڑا دی، میری ماں اسی صدمے سے چلی گئی۔ تو انجمن کہتی ہے کہ آپ نے اب سیدھے آگے سے آ کر تیر نہیں چلانا بلکہ سائڈ پہ رہ کر تیر چلانا ہے، اور میں آپ کی مدد کروں گی، کہیں تیمور پاشا کو اس بات کا پتہ نہ چل جائے۔ تو احمد یہ ذکر اپنے دوست سے بھی کرتا ہے کہ تیمور پاشا کی بیوی میری مدد کر رہی ہے، اب میں پیچھے ہرگز نہیں ہٹنے والا۔ اس کے دوست سمجھاتے ہیں کہ آپ اتنا بڑا قدم مت اٹھائیں، لیکن احمد کہتا ہے نہیں، جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا میں اس کا بدلہ لے کر ہی رہوں گا۔ ادھر رمشا بھی اسرار پاشا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ جس سے محبت کر رہے ہیں اور جس کے ساتھ آپ شادی کے خواب دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے اس کی حقیقت کا۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ رمشا اب وہی جو الزام پہلے احمد اور سجل کا بنا کے دادا اور اس کی امی کے سامنے کیا تھا کہ یہ دونوں آپس میں محبت کرتے ہیں، وہی الزام دوبارہ رمشا اسرار کے سامنے سجل پر لگائے گی یا کوئی اور حقیقت کھولے گی؟ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔